السلام علیکم دوستوں، اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے آپ کو اسٹوئک فلسفی اور البرٹ ایلس کی ریشنل ایموٹیو تھیراپی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ 12 irrational بلیفس بتاؤں گا جو کہ البرٹ ایلس نے ڈسکس کیے ہیں۔ ان بلیفس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو چیز نظر آتی ہے وہ انفلیکسیبلٹی آف تھاٹ نظر آتی ہے۔ جب ہم بہت زیادہ شوڈ میں یا مسٹ میں سوچتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پیٹرنس پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہی بلیفس جو ہیں وہ ہم لچکدار انداز میں اپنا لیں تو پھر ہمارے میں اس طریقے کے نیگیٹو سمٹمز ایموشنل لیول پر پیدا نہیں ہوں گے۔ تو آئیے وہ بلیفس ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، ایک انیشنل آئیڈیا یہ ہے کہ میری زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں یا جو اہم لوگ ہیں میری زندگی کے، وہ تمام کے تمام مجھے پسند کریں اور مجھے اپروو کریں۔ اب یہ بات اگر ہم ریئلسٹکلی سوچیں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ سارے لوگ مجھے پسند کریں تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ مجھے ایک ایکٹر کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ ہر شخص کی کچھ اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں، کچھ اپنی چوائسیز ہوتی ہیں۔ اور اگر مجھے ایک شخص بھی پسند کرے، مجھے میرے وہ ریلیٹیو بھی پسند کرے، وہ ریلیٹیو بھی پسند کریں، مجھے اپروو کریں، مجھ پہ کرٹیسزم نہ ہو، مجھے نیگیٹیولی ایویلویٹ نہ کیا جائے، تو اس صورت میں مجھے ہر ایک کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، جو کہ بہت ڈیمانڈنگ ٹاسک ہے۔ اسی طرح ایک irrational آئیڈیا ہے کہ مجھے انتہائی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، جس بھی فیلڈ میں جاؤں ادھر میں زبردست سکسیس حاصل کروں، فیلئر نہیں ہونا چاہیے، مجھے ہر اسکل کا ماسٹر ہونا چاہیے، تبھی جو ہے میری ویلیو یا ورتھ ہے۔ ادروائز جو ہے میں اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا اور میں اپنے آپ کو انڈر ریٹ کرتا ہوں۔ تو اب یہ بھی جو آئیڈیا ہے آپ خود جان سکتے ہیں کہ ایک ریئلسٹک آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ہر ڈسپلن میں، ہر فیلڈ میں جس میں بھی میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے میں جاؤں اور اس کی ماسٹری اچیو کر لوں۔ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن پرابلمز یہ ہوتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ بعض اوقات بہت پیسیولی سب کانشیس لیول کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ یہ آئیڈیاز ہیں جو کہ ہم نے کیپچر کیے ہیں، یہ آئیڈیاز ہیں جو کہ ہم نے تھرو لرننگ حاصل کیے ہیں۔ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر ہم بعض اوقات کچھ کرٹیسزم کا سامنا کرتے ہیں یا ہم جو ہے وہ ٹریننگ کا ہمارے پارٹ بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ آئیڈیاز ہمارے سب کانشیسلی آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ریزلٹ کرتے ہیں ہمارے نیگیٹو فیلنگز اور ایموشنز کی صورت میں۔ اسی طرح ایک ریشنل آئیڈیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انتہائی وکڈ ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، بیڈ ہوتے ہیں اور ان کو لازمی سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ بات جو ہے وہ لگتی تو فیس ویلیو پہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر اتر کے دیکھیں تو یہ ہمارے اندر وینجنس پیدا کر رہی ہے۔ یہ چیز پیدا کر رہی ہے جیسے ہمارے دنیا کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول حاصل ہے۔ دنیا میں کرائم ہے، دنیا میں وارز ہوتی ہیں، دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم ہر چیز کو کنٹرول اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں کر سکتے۔ پولیس موجود ہے اور ادارے موجود ہیں جو کہ کرائم کو کنٹرول کرتے۔ اگر میں ہر چیز کو جج کرنا شروع کر دوں اور ہر شخص کو جج کرنا شروع کر دوں اور میں کہوں کہ ہر حال میں برے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر فارگیونیس کو جگہ نہیں دے رہا، میں اپنے اندر برداشت کو جگہ نہیں دے رہا اور میں جو ہے وہ ایک منتقم مزاجی کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر ایک irrational خیال کہ جس طرح میں چاہتا ہوں زندگی اس طریقے سے چلے، اگر ایسا نہیں ہو رہا تو بہت بری چیز ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے پیٹرنز جو ہے نا وہ ہمارے حساب سے ہو، ہم زندگی کو ایک فلو میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے راستے میں obstacles آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے تو یہ پھر ایک ریئلسٹک چیز نہیں ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ میرے خیال کے یا میرے حساب سے چلے۔ پھر یہ خیال کہ جتنے بھی سوروز ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ایکسٹرنل ڈٹرمن ہوتی ہیں اور انسانوں کا اس کے اوپر بالکل بھی کنٹرول نہیں۔ یہ ایک ایکسٹریملی فیٹلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے، کیونکہ فیٹلسٹک ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل یہ مانتے ہیں کہ ہم ایک جبری دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی فریڈم نہیں ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا۔ اب یہ بات بھی آپ مارجن رکھ کے سوچیں تو ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ اگر تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز ہی جو ہے ایکسٹرنلی ڈٹرمن ہو رہی ہے اور میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں، تو اس کا مطلب میں تو پھر ایک بے بس انسان۔ لیکن اگر میں سوچوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، اگر ہم اپنے اندر کوئی چینج لے کے آ رہے ہیں تو اس سے بھی چینج لایا جا سکتا ہے، تو پھر یہی جو irrational آئیڈیا ہے یہ ریشنل آئیڈیا بن جاتا ہے۔ پھر ایک یہ آئیڈیا کہ اگر کوئی چیز بہت خطرناک ہے، جس کے بڑے ڈینجرس نتائج ہو سکتے ہیں، تو ایک شخص جو ہے اس کے بارے میں بہت حد درجے اس کو محتاط ہو جانا چاہیے، اس کے بارے میں ہر طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے، اس کو ہر طریقے سے سوچنا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم اس پیٹرن آف تھاٹ کو رکھتے ہیں تو پھر ہم بہت ڈرے سہمے زندگی گزارنے شروع کر دیں گے، کیونکہ زندگی میں تو بہت سارے رسکس ہیں جو کہ ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم کسی ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے جائیں تو ہمیں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جرمز لگ سکتے ہیں، یا ڈرائیونگ جو ہے وہ ہم نہ کریں کیونکہ اس میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ خیال کہ زندگی میں جو بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں یا جو رسپانسبلٹیز ہیں، اگر ہم اس سے بچ جائیں کسی طریقے سے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کا سامنا کریں۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ زندگی میں آنے والے چیلنجز سے ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا لیں۔
بہت سارے چیلنجز ہیں جو کہ ہمارے سامنے ایک دم سے آ جاتے ہیں, ہماری مرضی کے بغیر آ جاتے ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم نے اپنا ایٹیٹیوڈ اس طریقے کا ڈیولپ کر لیا ہے کہ ہم ان چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا چاہیں گے, تو پھر جب یہ چیلنجز ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم بھی ڈس فنکشنل ہو جائیں گے. ایک یہ خیال کہ انسان کو کسی سگنیفیکنٹ ادرز پہ ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے, کسی اسٹرانگ پرسنالٹی پہ ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ کچھ ریسورسفل لوگ ہوں ان کے اوپر میں ڈپینڈنٹ ہوں تاکہ کسی مشکل وقت میں وہ میرے کام آ جائے, اور میں اپنی گروتھ کو چھوڑ دوں یا میں اپنے فریڈم یا آٹونومی کو چھوڑ دوں, اور میں ہر وقت اسی چیز میں رہوں کہ میری زندگی کا مقصد تبھی ہے جب میں کچھ اسٹرانگ کانٹیکٹس اپنے ساتھ رکھوں گا. تو یہ چیز بھی ریئلسٹک نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں ہر وقت اسی چکر میں رہوں گا, اپنے آپ کو جو میری اپنی اسپونٹینائٹی ہے پرسنالٹی کی, جو میرا اپنا فریڈم ہے پرسنالٹی کا, اس کو میں انجوائے نہیں کر پاؤں اور میری ایک ڈپینڈنٹ پرسنالٹی بن جائے گی. پھر ایک چیز یہ سوچنا کہ انسان کی جو ماضی ہے وہ اس کے مستقبل پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماضی کا کوئی ایسا واقعہ جس نے ہمارے فیوچر کی ڈائریکشن کو بدلا ہو, لیکن ہم یہ کہیں کہ ماضی کی وجہ سے ہمارا فیوچر جو ہے وہ ٹوٹلی ڈٹرمن ہو گیا اور ماضی کا سے اب ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ سوچ بھی ایک ارریشنل یا ان ریئلسٹک سوچ بن جاتی ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پاسٹ میں ہو گیا اب ہم فیوچر میں اس کو چینج نہیں کر سکتے اور اب ہم مجبور ہو گئے. تو اب ایسی سوچ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک انسان کو بے بسی محسوس کروائے گی, اس کا زندگی پہ کنٹرول اس کو لگے گا کہ اس کو نہیں ہے, پھر وہ دوسروں کو بلیم کرے گا کہ اگر جو ہے وہ اس کی زندگی میں کچھ برے واقعات ہو گئے یا اس کی چائلڈ ہوڈ اچھی نہیں گزری تو اب وہ کہے گا کہ میری ساری کی ساری جو زندگی ہے وہ اپنی چائلڈ ہوڈ کی وجہ سے اب فیوچر میں بھی برباد ہو گئے. تو اس طرح کی جو اپروچ ہے ظاہر ہے کہ ایک جو ہے وہ کوئی فلیکسیبل اپروچ نہیں ہے. پھر ایک یہ سوچ کہ دوسرے لوگوں کی پریشانیوں سے مجھے لازمی جو ہے نا وہ پریشان ہونا چاہیے. دوسرے لوگ اگر تکلیف میں ہیں تو میرے اندر لازمی اتنی ہی پریشانی اور تکلیف کا احساس پیدا ہونا چاہیے. اس کو اگر ہم بڑے سینسٹیو اور ایمپیتھک وے میں دیکھیں تو یہ بڑی اپیلنگ بات محسوس ہوتی ہے کہ میرا دل بڑا نرم ہے کہ دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھ کے میں پریشان ہوتا ہوں, لیکن آیا کہ میں اس کو ایک قانون کے طور پہ اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہوں. فرض کیا کہ کسی شخص کے اندر کوئی پریشانی ہے اور مجھے اس موقع پہ وہی فیلنگ میرے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی, تو کیا اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشان ہو جانا چاہیے اور مجھے اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے؟ تو یہ جو سوچ کا پیٹرن ہے یہ بنیادی طور پہ فلیکسیبل پیٹرن نہیں ہے. ہم جب تک اپنی سوچ میں گنجائش نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے اندر پریشانیوں کو پیدا کرتے رہیں گے. ہمیں اپنے اندر گنجائش رکھنی ہوگی کہ ہم بھی ایک انسان ہیں اور ہم جو ہے وہ کبھی کچھ چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, کبھی کچھ چیزوں سے متاثر نہیں بھی ہو سکتے. پھر یہ خیال کہ انسان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے کوئی نہ کوئی پرفیکٹ سولوشنز موجود ہیں اور وہ سولوشنز جب تک نہیں ملتے تو پھر جو ہے وہ بہت بڑی تباہی ہے. تو یہ جو سوچ ہے یہ بھی ان ریئلسٹک سوچ ہے. ہزاروں سالوں کی زندگی کے بعد کیا انسان اپنے سارے مسائل حل کر چکے ہیں؟ اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے باوجود بھی کیا انسان جو ہے وہ ابھی بھی جنگ و جدل, ریسزم اور مذہب کے اوپر لڑائیاں اور ان چیزوں سے باہر نکل آئے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ سوچنا کہ کوئی نہ کوئی پرفیکٹ سولوشنز ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس سولوشنز کو جب تک ہم اچیو نہیں کر لیں گے اس وقت تک پھر ہم پریشانی میں مبتلا رہیں گے, یہ بذات خود ایک ارریشنل سوچ ہے. شاید کہ زندگی کا پیٹرن اس طریقے کا ہے کہ اس میں ہمیں اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی. جب ایک طرف سے کوئی سکون پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو کچھ دوسری طرف سے پریشانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس چیز کو اپنی سوچ میں جگہ دیں گے تو ہم کافی بیلنسڈ سوچ رکھ رہے ہوں گے. پھر یہ خیال کہ ہم لوگوں کو کوئی گلوبل ریٹنگ دے سکتے ہیں اور لوگوں کی کارکردگی, ان کی ایفیشنسی کی بنیاد پہ ہم ان کو جج کر سکتے ہیں اور ہم ان کو پسند کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک ان ریئلسٹک آئیڈیا ہے. جو پیرنٹس ہوتے ہیں کیا ان کے سارے بچے ایک ہی جتنے ایفیشینٹ ہوتے ہیں؟ تو اب کیا پیرنٹس یہ کریں کہ جو بچہ زیادہ ایفیشینٹ ہے, زیادہ لائق ہے, یا زیادہ اچھی پرفارمنس دکھا رہا ہے, یا زیادہ اچھے پیسے کما رہا ہے اس کو وہ زیادہ پسند کریں, اور جو کسی اور وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کر پا رہا اس کو وہ ناپسند کرنا شروع کر دیں, اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دیں؟ تو یہ چیز ممکن نہیں ہے, یہ بھی ایک ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. دوستوں اس ویڈیو میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو وہ 12 ارریشنل بلیفز ہیں وہ کوئکلی بتا دوں جو کہ ہماری بہت ساری پریشانیوں, انگزائٹیز, ڈپریشن وغیرہ کے جو سمٹمز ہیں اس کے پیچھے موجود ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ بلیفز جو ہیں وہ ایکسپلیسٹلی آبجیکٹیولی ہمارے میں موجود ہوں یا نظر آتے ہوں, لیکن یہ ہمارے مینٹل بیک گراؤنڈ فنکشنز کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم ان بلیفز کو ریکگنائز کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم ایفیکٹولی اپنے ان بلیفز کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ان بلیفز کو چینج کرنے کے لیے جو ABC ماڈل میں نے آپ کو بتایا تھا اسی میں ایک چیز اور آ جاتی ہے ABCDE. اس میں D اور E جو ہے
اب وہ چینج کی طرف ہم جانے کی بات کر رہے ہیں. ڈی از ڈسپیوٹنگ. جب ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہمارے اندر irrational تھاٹ کے پیٹرنز ہیں تو ہم ان پیٹرنز کو ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کو چیلنج کر سکتے ہیں, اور ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان پیٹرنز کو چینج کریں اور ہم زیادہ فلیکسیبل تھاٹ پیٹرنز کی طرف آئیں. اور ای از فار افیکٹس, کہ جب ہمارے وہ تھاٹ پیٹرنز چینج ہوتے ہیں اور زیادہ فلیکسیبل ریئلسٹک ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے پاس جو افیکٹس جو پہلے آ رہے تھے اس کے نسبت زیادہ پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں, اور ہم کم پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں اور زندگی کو زیادہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. زندگی میں انکنڈیشنل ایکسیپٹنس, یعنی کہ اپنے اوپر بہت زیادہ ججمنٹس کرنا, بہت زیادہ کرٹیسزم کرنا, بہت زیادہ رولز اپنے اوپر نافذ کرنا, اس سے جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بغیر بہت بڑی بڑی شرائط کے ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے پرابلمس کا حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں کوشش کروں گا کہ فیوچر میں بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں. بہت شکریہ.